ساتھ کرے گا، ذکر سب کا کرے گا اور جن کی منزلت ہے اس کا بھی لحاظ رکھے گا، توہین کسی کی نہیں کرے گا، مجمع دیکھ کر تقریر نہیں کرے گا، جن کے ساتھ وہ نسبت رکھتا ہے ان کو دیکھ کر اپنی بات کو آگے چلائے گا۔ تو حضرت مخدوم سمنا کا قد مبارک اتنا بلند ہے، بلکہ میں وہ شعر اعلیٰ حضرت کا آپ کی طرف گویا کہ توسط سے پیش کرتا ہوں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ علم کا جو غواص ہونا اور یقیناً جس کو امت کا درد ہو وہ اس کتاب کو چوم چوم کر قرآن کی طرح اپنے سر پر رکھے کہ کیا مقدمہ ہے کہ 800 سال گزر گئے ہیں اور آپ کی کتاب ہدایت دیتی ہے۔ آج اگر آستانوں پر ان کتابوں کی تعلیمات شروع ہو جائے، خود پیر صاحب کشف المحجوب کا درس دیں، غنیت الطالبین کا درس دیں، لطائف اشرفیہ کا درس دیں، میں کہتا ہوں خانقاہ یتیم نہیں ہے۔ اس کے جو متولیان یہ ہستیاں ہیں انہوں نے شریعت کا وہ مواد پیش کر دیا ہے کہ ہمیں کہیں اور آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اسی کے ساتھ ہمیں متمسک رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، حضور خطیب اسلام ہمیں لطائف اشرفی میں جو علم الکلام کی بحث ہے اس بارے میں تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ اچھا حضرت، ہم نے آپ کے بہت سارے خطابات سنے اور اس میں آپ نے لطائف اشرفی کے حوالے سے جب گفتگو فرمائی، آپ فرماتے علم الانصاب، علم الانصاب۔ تو آج آپ بتائی دیں کہ علم الانصاب ہے کیا اور لطائف اشرفی میں اس کی کیا جامعت ہے؟ دیکھیں، علم الانصاب تو حضور بہت مشرف علم ہے اور بہت بابرکت علم ہے۔ مثلا غور کیجئے حضور، میں اس کو اس انداز سے پیر صاحب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضور سید عالم کی حدیث ہے نکاح کے حوالے سے کہ اعلنوا بالنکاح، بالکل نکاح کو چھپ کرنے اعلانیہ کرو، اعلنوا بالنکاح واضربوه بالدفوف، اس کا اعلان وہ زمانے میں دف بجا کر ہوتا تھا۔ صحیح۔ وجعلوه فی المساجد، مسجدوں میں کرو، کیونکہ مسجد میرے گھر میں ہی آؤں گا، آپ کے گھر میں آپ ہی آئیں گے، مسجد اللہ کا گھر ہے جس میں آپ بھی تشریف لا سکتے ہیں، آپ بھی تشریف لا سکتے ہیں، ہر بندہ آ سکتا ہے۔ تو نسب کو بچانا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی بیٹی ہے، کس کا نکاح کس سے ہوا، کس گھرانے کا نکاح، بچی کہاں بیاہی گئی، یہ اس لیے ضروری ہے، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کو مخفی نہیں رکھیں گے، نکاح کو مخفی رکھیں گے اس کے مقاصد ختم ہو جائیں گے، صحیح، اس کی مراد ختم۔ کیونکہ دیکھیں ایک آدمی چاہے وہ کتنا باشعور ہو جائے، فنی اعتبار سے، مالی اعتبار سے باوقار ہو جائے، لیکن اس کے اندر اگر اپنی خاندانی تعارف کی حریت نہ ہو، صاحبزادہ صاحب، ساری صلاحیت کو وہ آگ لگا دے گی۔ یہ ایک ایسی چنگاری ہے، یہ ایک ایسی منفی چیز ہے کہ جو ساری صلاحیتیں کو خراب کر دے گی اور اس کو ناامیدی میں، احساس کمتری کے اندر اور منفی خیالات کی طرف وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا، بہہ جائے گا اگر نیک لوگوں کی صحبت اس کو نہ ملی۔ تو لہٰذا علم النفسیات میں ایک خاص شعبہ علم نفسیات کا وہ ہے باطنی حریت، آپ کی آزادی۔ آپ غور کیجئے کچھ زمانہ پہلے دہشت گردی کا جو ایک سلسلہ چلا تھا، اللہ رب العالمین پاکستان اور ہر بندے کو اس سے محفوظ فرمائے، اس دور میں جن لوگوں کو پکڑا گیا، جب ان کا نفسیاتی معائنہ کیا گیا تو پتا چلا وہ احساس کمتری کے شکار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ احساس کمتری بھی اتنی بڑی نہیں تھی، اتنی تھی کہ جناب ماں باپ کی لڑائی ہوئی، بچہ چھوٹا تھا، خدا نہ کرے طلاق ہو گئی، باپ مزاج کا برا تھا یا ماں بری تھی، اس کا اثر بچے نے لیا، وہ غصہ، وہ نا امیدی، وہ احساس محرومی، اللہ اکبر، اس کے اندر ایسی گھر کرتی رہی کہ وہ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، اس نے جناب اور اس کو آگے بڑھا دیا، وہ خود کو بلاسٹ کرنے تک آ گیا، نا امیدی اتنی آ گئی۔ تو میں صاحبزادہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں ماں باپ میں تفریق ہو جائے اور بچہ چھوٹا رہے، اور جو ماں کی محبت کی مہربانی ہے اور باپ کے سائے کی شفقت کی جو مہربانی ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر ایسے ہے جیسے کھانے کے اندر نمک اور مٹھاس، اس کے بغیر ہر ذائقہ بیکار ہے، اس کی زندگی کی ساری صلاحیتیں بیکار ہو جاتی۔ اب آپ اسی طرح دیکھیں، یہ تو وہ ہے کہ ماں باپ تھے، صحیح، لوگ جانتے بھی تھے کہ اس کی والدہ فلاں ہیں، اس کے والد فلاں ہیں، لیکن ناچاقی ہو گئی خدا نخواستہ اور بچہ شعور کی منزل سے پہلے ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت سے محروم رہا، اس نے اتنا منفی اثر ڈالا ہے۔ تو جو بچہ ایسا ہو جو اپنے ماں کا بتا ہی نہ سکے، کسی کو باپ کا پتہ ہی نہ سکے، اللہ، بھاگ کے شادی ہو گئی جناب، چھپ کے شادی ہو گئی جناب، وہ اپنے نانا کا، کیونکہ نانا کا بتانا یا دادا کا بتانا یہ اتنی بڑی حریت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو بچہ کھلے عام ایک
مجمع میں یا اپنے دوستوں میں علی الاعلان کشادہ قلبی کے ساتھ بغیر کسی نفسیاتی بوجھ کے اپنے باپ کی تعریف کر سکتا ہو، اپنی والدہ کی تعریف کر سکتا ہو، اپنے نانا دادا اپنے خاندان کا بیک گراؤنڈ بنا سکتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ اپنے اسے اخلاق حسنہ کو اپنے اندر پیدا کرنے میں تاخیر نہیں ہوگی، اچھائی کو ظاہر کرنے میں اس میں تاخیر نہیں ہوگی. لیکن جو اس مبارک حریت کو نہیں پہچان پر آیا، وہ چاہے جتنے علوم فنون پڑھ لے، وہ ایک ہوا کا جھونکا ہے، وہ ایک ریت کا گھروندہ ہے، کوئی منفی چیز اس کے ساتھ لگی، مزید اگر اس کے لیے کوئی برائی یا تکلیف اس پر آئی، ساری صلاحیت بہا کر لے جائے گی. تو اب آپ دیکھیں علم الانصاب اتنی ضروری چیز ہے جس میں یہ پتا ہو کہ فلاں، اس لیے حضور نے فرمایا مسجدوں میں شادیاں کراؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ پتا چلے کہ بھائی یہ بیٹی والا یہ بیٹے والا ہے، کراچی والا بھی دیکھ رہا ہے، باہر والا بھی دیکھ رہا ہے، تاکہ جو آنے والی نسل ہے اسے بوجھ نہ ہو، اسے ماں باپ اور خاندان کی طرف سے تانا سننا نہ ملے. علم الانصاب ہے. علم الانصاب کی قدر کتنی، ذرا غور کیجیے. بخاری شریف کتاب المناقب کے اندر ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب قریش مکہ نے ہجو کی اور معاذ اللہ ہلکے الفاظ بولے، استہزاء کیا والعیاذ باللہ، تو حضرت حسان کو بڑا غصہ آیا. اور آپ قادر الکلام شاعر تھے حضرت حسان، وہ حضور سید عالم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں قریش کی ہجو کروں. وہ آپ کی ہجو کر رہے ہیں، آپ کی شان کے خلاف کہہ رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا تو میرا ہی خاندان ہے، میرا ہی خاندان ہے، جب تو ان کی ہجو کرے گا تو کوئی میرے چچا کا رشتہ دار ہے، کوئی کیا ہے، تو وہ تو گھوم کر میری طرف آئے گی. صحیح. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو ایسا کرو کہ تم ابو بکر سے جا کر ملو، کیونکہ ابو بکر میرے خاندان کو زیادہ جانتا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ کیا بات بولنی ہے کیا بات نہیں بولنی ہے. تو حضرت حسان نے یہ حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ نہیں حضور میں آپ کو ایسا ان سے بچا کر نکالوں گا جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں کہ حضور نے خاندانی اعتبار سے فرمایا کہ جاؤ اور ابو بکر کو کہو کہ وہ، کیونکہ وہ علم الانصاب کے جاننے والے، کہ میرے رشتے قریش میں کس کس قبیلے میں، تم اگر قریش کے لیے کوئی زبان بول دو گے وہ میرے رشتہ دار نکلے تو وہ ایک اعتبار سے معاذ اللہ یہاں عیوب تو یہاں تک آ جائیں گے. یہ علم الانصاب کی عظمت اور اہمیت ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسماء الرجال آج یہ حدیث جو آپ تک پہنچ رہی ہے، ایک راوی آپ کو حدیث پہنچا رہا ہے، تو وہ راوی کون ہے، اس کی سن وفات کیا ہے، جس کو آپ علم الرجال کہتے ہیں. علم الانصاب کے ساتھ یہ خاص علم ہے. یہ لطائف اشرفیہ شریف ہے. دیکھیں اس لطائف اشرفیہ میں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہی دکھا رہا تھا. اس کا اگر آپ شروع کر دیں صفحہ نمبر 1009 سے آپ شروع ہو جائیں. میں یقین کیجئے میں نے انصاب قریش دیگر کتابیں، کیونکہ مجھے ذوق اس انصاب میں دیکھتا رہا، لیکن میں نے جب اس کتاب کو دیکھا ہے نا تو میں حیران ہوا کہ جیسا میں نے پڑھائی کچھ نہیں. اچھا. اس میں بالخصوص ائمہ اہل بیت، سرکار امام حسن مجتبیٰ، امام حسین مجتبیٰ، سرکار سید السجاد، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، سرکار مولا موسیٰ کاظم، سرکار مولا علی رضا، سرکار امام تقی، سرکار امام نقی، سرکار امام حسن عسکری، سرکار محمد بن حسن بن علی عسکری، یہ جو تمام ہستیاں ہیں ان کا نام، ان کی جتنی اولادیں ہیں ان کا نام، ان کا شجرہ کن سے جڑتا ہے ان کا نام. میں کہتا ہوں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حضرات اہل بیت کی شان اور ان ائمہ کا جو آپس میں کنیکشن ہے، یہاں تک کہ اب آپ دیکھیے کہ اب کچھ علماء نے ایک بڑا کام کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ سادات اولیاء، ایک کتاب اس موضوع پر بھی آئی، سادات اولیاء، جیسے سرکار غوث اعظم سید ہے، حضرت سرکار غریب نواز سید ہے، اسی طرح حضرت سید باؤ الحق نقشبند سید ہے. تو دیگر ہمارے جو بڑے بڑے اکابر جو سادات میں آتے ہیں، تو سادات کی جو ایک تفسیر ہے اس میں سے کیسے پتا چلے کہ یہ کن کی اولادوں میں سے، تو شجرہ جو اوپر جا کر کسی امام پاک کی شہزادی سے جڑتا ہے، کسی امام پاک کے شہزادے سے جڑتا ہے. آپ میں مختصر عرض کروں، وقت طوالت نہیں، ورنہ اس کی ایک سطر اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ امام زین العابدین کے شہزادوں کی فہرست دیکھیں گے. بالکل. آج تک تو ہم یہی سنتے کہ جناب امام باقر تھے رضی اللہ عنہ، ان کے بھائیوں کی فہرست، آپ کی شہزادیوں کی فہرست، امام حسن کی جملہ اولاد، ان کی اولادوں کی اولاد، ان میں بیٹیاں کتنی ہیں، بیٹے کتنے، سلسلے آگے. یعنی جو علم الانصاب اور شجرے سے محبت کرتا ہونا، میں کہتا ہوں علم الکلام کے ساتھ ساتھ، علم سیرت کے ساتھ ساتھ، علم تزکیہ و تربیت کے ساتھ ساتھ، علم عقائد کے ساتھ ساتھ، یہ علم الانصاب کا بھی ایک گنجینہ ہے کہ جس میں مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے بلا مبالغہ
بحر العلوم تھے. آپ ایسے استاذ تھے, میں کہتا ہوں کہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا دیا جائے نا تو آپ 7 کے 7 پریڈ مختلف کتابوں کے اکیلے خود پڑھا دیں. آپ یعنی یہ ساری پورا ایک نصاب ہے